मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि देखो अब हमारे पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन कामयाबी के लिए नहीं है। इसमें पता चल गया कि दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। लेकिन हम पता है क्या है, हम कहते हैं कि नहीं यार दुनिया में तो सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ने में तो क्या है टेंशन मिल रही है, नींद कुर्बान करनी पड़ रही है। एक आंटी जा रही है, देखने में सुकून है या नजर झुकाने में सुकून है? भाई सुकून तो बज़ाहिर देखने में है, नजर झुकाने में क्या है? मैं बोल लो ना यार, क्यों शर्मा रहे हो? देखने में सुकून ज्यादा है, ना देखने में क्या है मुस्तकिल टेंशन। यार पर शायद पता नहीं क्या हो यार, नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा हमारे। एक आदमी कैसे पूछे तेरी बीवी कैसी है, खूबसूरत है बदसूरत है, गुस्सा आया तू क्यों पूछ रहा है? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। एक टेंशन हो रही थी कि पता नहीं भाभी कैसी है, तू बता देगा तो वो टेंशन क्या हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम ये दावा करता है कि इस्लाम पे चलने में सुकून है, बज़ाहिर तो क्या है टेंशन ही टेंशन। जिना करने में सुकून है, शादी में क्या है टेंशन। गर्लफ्रेंड बनाओ कोई टेंशन नहीं है, जब चाहो ब्रेकअप हो गया। शादी करोगे तो ब्रेकअप आसान है, पीछे सास ससुर साले खानदान बदनामी 20 किस्म के मसाइल खड़े हो जाते हैं भाई। तो बदनजरी करने में बज़ाहिर सुकून है, नजर झुकाने में क्या है बोलो बेसुकूनी। नमाज पढ़ने में बज़ाहिर बेसुकूनी है, छोड़ने में क्या है पोस्तियों की तरह सोते रहो, सुकून ही सुकून। तो मेरे भाई ये आपकी गलतफहमी है, ये ऐसी दलील है, इतनी बेकार दलील है कि जरा सी भी सेंस होगी ना इंसान फैसला कर लेगा कि किसी भी लिहाज से दलील नहीं बनती। ये ऐसे दलील है जैसे कोई हीरोइन ची कहे कि हीरोइन छोड़ने में बेसुकूनी है, पीने में क्या है सुकून है। उसकी इस दलील से मुतासिर होकर आप पीना शुरू कर दोगे कि चल इतने सुकून में है तो 2 सुट्टे मैं भी लगा लूं। और देखने में नजर भी आ रहा होता है हीरोइन ची जो सुकून में होता है, मैं और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक चरसी से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि चरसी चरस पीने के बाद ये समझता है कि मैं चांद पे पहुंचा हुआ हूं, इतना सुकून में होता है। उसने कहा तो अभी कहां हूं मैं, अभी चांद को तो सच्ची मुच्ची में समझ रहा था मैं कहां हूं चांद पे। तो हीरोइन जी तो इस मरीख पर पहुंचा हुआ होता है। तो मेरे भाई कोई अक्लमंद उसकी इस दलील से मुतासिर होकर हीरोइन का कश लगाएगा? क्यों? वो भाई ये वक्ती सुकून है, इसके बाद ना मिलने में जो डिप्रेशन होगी ना वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी ऐसे जलता है उसका जिस्म, ऐसे नोचता है अपने आप को। हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ा यूटर्न लिया उन्होंने, उनको नशे की आदत पड़ गई। उन्होंने मुझे खुद अपना वाक़या बताया। 30-35 साल का जवान आदमी कह रहा है मैं ड्रग्स में इतना आगे चला गया, इतने बड़े से बड़े नशा मैंने किया कि बस उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। लेकिन कहता है मुझे अंदाजा हो गया। और फिर नाइट क्लब भी, और जब सऊदी अरब में नहीं, ये नहीं असल तो वो दूसरे मुल्क के हैं ना, अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ नाइट क्लब भी और शराब अय्याशी भी। कह रहे हैं थोड़े दिन के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इस सुकून के पीछे क्या है, ये सुकून, डिप्रेशन में ही जा रहा हूँ। ज़िना, शराब, नाइट क्लब ये अव्वल नज़र में बड़े प्यारे लगते हैं, फिर उसके साथ सुट्टा शराब, उसके बाद इंसान बेसुकूनी के दलदल में फंसता चला जाता है। कह रहे हैं मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि मुसलमान था ना, उलमा की बातें सुनी हुई थी, तबलीग में वक्त लगा हुआ था, कहीं ना कहीं यूटर्न लेना शुरू कर देता है। कहते हैं मैंने कहा मैं यूटर्न लूंगा, अब नशा कैसे छोड़े? कह रहे मैंने अपने आप को घर में 2 महीने के लिए ताला लगा के बंद कर दिया, बगैर नशे के तड़प तड़प के मर जाऊंगा, दोबारा नशा नहीं करूंगा। ये वाकया मुझे उन्होंने ऐसे सुनाया कि हम जब कहीं भी खाने के लिए जाते हैं ना, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये खाते नहीं है बल्कि फोड़ते हैं। एक होता है खाना, एक होता है फोड़ना। मैंने उनसे कहा जिस स्पीड से आप फोड़ रहे हैं ना, आप गोल मटोल हो जाएंगे और एक दिन धमाके के साथ फट जाएंगे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल है
کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں، کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں، کئی مہینوں تک ناغا کروں گا، دوبارہ سمٹ کے ویسا۔ میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نشے کا عادی تھا، چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کوئی میڈیسن نہیں لی، 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو بند کر، یہیں کھاؤں گا، یہیں بیت الخلا، یہیں نماز بھی، حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا، کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا، اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو، نہیں جاؤں گا بس۔ کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوڑ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے۔ یار اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں، وہ نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ گئے، زندگی سکون میں آ گئی۔ پھر شادی کی، اور شادیاں الحمدللہ، شادی جب آپ کو پتہ ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں، پھر تو بریکیں کیا ہیں، وہ تو اسلام بریک لگا دیتا ہے 4 کے بعد، ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں، آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں۔ یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے، ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے، آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ، کیونکہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہر ایک کو 4-4 مل جائیں۔ تو خیر، تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا، لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو۔ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے، اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے۔ جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے۔ میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ ایک سٹا لگا دو تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی، ہمیں پلانا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اندر اندر بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو کوئی پرابلم، 1 کروڑ مل رہے ہیں تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے، لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے۔ وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے، آپ کو پھر کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے۔ تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ۔ اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے۔ تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت، کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو، کچھ بھی نہیں، تھوڑے دن بوریت ہوگی، ٹینشن میں آؤ گے، یاد آئیں گی وہ انٹیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں، موبائل، SMS بازیاں، both are made for each other، وہ ڈائلاگ، وہ ساری۔ لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور نماز اور روزہ، ان باقی بورنگ لگیں گی، بہت کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور میں۔ شروع میں ٹینشن ہوگی، 4 مہینے تک جب یہی سنو گے نا، برائی سے بچو گے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ تبدیل۔ یا کسی اللہ والے سے، یہ تو خانقاہ ماشاءاللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں، بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ، بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں، حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں، آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں، لیکن مشکل بہت ہے، ہمت کرو ایک دفعہ۔ اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے، ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو، ابا جب ہوں تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے، ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا ہے؟
बाप का मतलब तेरा अपना घर है जो बैठा हुआ है, या तबलीग में नहीं जा सकते, कोई मुलाजमत है, कोई मसला है, तो फिर एक काम करो, एक इल्तिजाम करो कि जब भी मुझसे गुनाह होगा मैं अपने आप को सजा दूंगा, सजा के बगैर अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। बदनजरी हो गई, इंटरनेट पर कोई फोहश चीज देख ली, बुराई की तरफ चले गए, सजा दो अपने आप, तौबा भी करो, जुर्माना लगाओ अपने ऊपर, इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा, इसके बगैर पनिशमेंट के अपने आप को गुनाह के हवाले मत करो। समझते हो कि नहीं समझते? और अल्लाह से तौबा करो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ आओ, वरना मेरे भाई बुढ़ापा बहुत डेंजरस है। अंग्रेज की जवानी से मुतासिर ना हो कभी भी, अंग्रेज के बुढ़ापे को जाके देखा करो, क्या हाल है बेचारों का, बूढ़े मर्दों का, बूढ़ी औरतों का, अल्लाह तो होता ही नहीं उनकी जिंदगी में। तो जवानी में अल्लाह से दोस्ती लगा लो, नमाज रोजे की तरफ आ जाओ, और पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को फोकस करो, नीयत क्या रखो, अल्लाह को। भाई मुसलमान कौम एजुकेशन में आगे जाएगी तो इस्लाम तरक्की करेगा ना। अगर हम एजुकेशन में आगे नहीं गए तो हम तो गुलाम बन के रहेंगे। तो इस्लाम गुलामी चाहता है या आजादी चाहता है? इस्लाम चाहता है अल्लाह के गुलाम बनो। तो भाई इसकी पाबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चंद बातों का बस मुआहिदा करवाता हूं। सबसे पहली बात, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अज़म करें आज के बाद कभी नमाज कज़ा नहीं होने देंगे, कभी जमात से नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन छोड़ी जुर्माना, जिस दिन छोड़ी क्या करना है? सदका करना है, अपने आप को खुद सजा देनी है मुकदमा चला के। सजा इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो सजा ही ना दी जाए। पता चला कि जी मुझसे जिस दिन फजर की नमाज गई 50,000 रुपए दूंगा। अब कमाता तू 1 लाख रुपए, 50,000 जब इसमें दे देगा तो गैस बिजली का बिल तेरा बाप देगा। जब बाप पे आई गए तो सही तरीके से आए ना। फिर दोबारा हो गई अगले दिन 50, वो भी गए। आदमी कहा भाई छोड़ो यार, इतना ज्यादा जुर्माना ना रखें कि अदाई ना हो, और इतना कम भी ना हो कि सजाई ना हो। एक नमाज छूट गई तो 5 रुपए, 5 रुपए से क्या होगा? इतना रखो कि तबीयत पे थोड़ा क्या गुजरे, गिरा गुजरे। बहुत ज्यादा गिरा गुजर रहे तो थोड़ा कम कर दो। लेकिन एक बात आपको बताऊं, शैतान आपको मायूस करेगा। पहले मैं जल्दी जल्दी वो गुनाहों से तौबा करवा लूं, फिर एक छोटी सी बात बताता हूं। अज़म करते हो कि नहीं करते? छूटी तो जुर्माना। नंबर 2, इस जमाने का जो सबसे बड़ी आजमाइश है ना, वो औरत का फितना है कि आज हलाल और हराम का फर्क क्या हो गया है? खत्म। निकाह जल्दी करने की तरगीब है इस्लाम में। ज्यादा शादियां करना जायज नहीं है, बल्कि तरगीबी अमल है, उसको अजाब बना दिया है। हलाल में किसी की मत सुनो, ऐसी की तैसी। देखो जो खुदा, हम जिना नहीं करते क्योंकि किसने हराम किया है? अल्लाह ने। अगर अल्लाह हलाल कर दे तो क्या सोसाइटी की वजह से कोई जिना से बचेगा? सब छुप के जिना करेंगे भाई। सोसाइटी के क्या ऐसी की तैसी सोसाइटी की, कोई नहीं मानेगा, सब जिना करना शुरू कर देंगे। तो हम क्यों बचते हैं भाई? अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, क्यों? खुदा ने हराम किया। मेरे भाई जब हम खुदा के किसी चीज को हराम कहने से हराम समझ रहे हैं तो हलाल कहने से हलाल क्यों नहीं समझ रहे? जिस खुदा ने बोला ज़िना हराम है, उससे हम पूछते हैं अल्लाह मैं बालिग हो गया, अगर शादी कर लूं तो क्या हलाल है? अल्लाह कहे बिल्कुल हलाल। अब अब्बा कह रहे हैं नहीं, पड़ोसी कह रहे हैं नहीं, अम्मा कह रही तुझे क्या हो गया, किसके बयान सुन रहा है बैठ के, इस कच्ची उम्र में शादियों की बातें कर रहा है। सोसाइटी कहेगी अबे क्या हो गया भाई, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है बेटा तुम्हारी, अभी तो तुम लाइफ को एंजॉय करो, अभी तुम ये करो। अबे भाई लाइफ एंजॉय करने ही के लिए शादी, इनका दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह ने तो ये नेमत रखी है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। नहीं जी पहले कमाएंगे फिर ये होगा। तो मेरे भाई जिना से बचते हैं किस लिए? अल्लाह ने क्या किया? हराम। इसमें सोसाइटी की परवाह नहीं करते, हलाल करेंगे, हलाल काम करेंगे। क्यों? अल्लाह ने क्या किया है? हलाल। किसी का बाप में दम में तो रोक के दिखा दें। मैं आपको ढीठ इसलिए बना रहा हूं कि अगर हलाल की तरफ नहीं गए ना तो हराम की तरफ जाना तकरीबन यकीनी है। इस जमाने में बेहयाई से बचना, हलाल में वुसअत पैदा किए बगैर, मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, लेकिन नामुमकिन के करीब करीब जरूर है। क्योंकि पहले जमाने में बेहयाई इतनी ज्यादा नहीं थी।
کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ تو پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے, کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فوش فلمیں دکھانا شروع کر دے گا, اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو اور ایک نہیں کتنی کرو, ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے, مثنا وثلاث ورباع. انداز دیکھو, قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو, نا 2 2 3 3 4 4. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا, اب بیان شروع ہوا ہے. اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایسے بور کر ایسے مر رہے تھے بالکل, حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے, شروع ہوا. اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی, اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے پہ آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی. مت سنو سوسائٹی کی بھائی ایسی کی تیسی یار, اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال, اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ, اتنے تانے, میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے, کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا, اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی, برا سمجھتی تھی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو بھائی, رزق تو میں نے تجھے دیا, سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے. تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں, آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہا ہے کھاتے ہوئے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے, لیکن وہ تو تکلفاً تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے. آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی, 3 بھی اور 4. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی کھا سکتے ہیں, 3 بھی, اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو, توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو 4. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2 3 3 4 4 جتنا دل چاہے کھا لو. ہاں, اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5ویں لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف 1 کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے, جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے, جو پسند آ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو لوگ, مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے یار, تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے, ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی, یورپ امریکہ تھوڑی ہے. اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں تو ان میں 2 2 سے بھی کرو, 3 3 سے بھی کرو, 4 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے, تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو, تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے, فَوَاحِدَةً, پھر چلو ٹھیک ہے 1 لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے.
یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2 3 3 4 واہ بھائی واہ, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام, میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, اسلام دین فطرت ہے, نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے, یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا ہے تمہارے لیے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو, یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے, اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے, ایک انلیگل. آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ انلیگل. مجھے بتاؤ, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بھوک لگنا ہوس ہے یا صحت کی علامت ہے؟ صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی, صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اگر مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائیں. پراٹھے نظر آئے, باپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں, پراٹھا کھا لوں. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, بھائی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی, جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, both are made for each other جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی گلی کے کتے چھوڑیں آپ کے پیچھے, یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے, اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گئے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوج چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا؟ سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو؟ بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا
شروع کر دیا. ایکچولی دیکھیں یہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی ڈرامے ہیں یہ, کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اماں کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں وہ نا, 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی کے سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اماں کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, ختم, بلاک, بس. اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ تو کرنا ہے, پیغام تو بھیجنا ہے.